سورہ حج آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں صرف اللہ کے ہو کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا اس کو کسی دور کی جگہ میں نیچے جا پھینکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس چیز کے برابر ہے جیسا آسمان سے کوئی چیز گر پڑتی ہے نا، اور اس کو کیا کرتے ہیں پرندے جو نا تلاش میں جو رہتے ہیں اچک لیتے، کھا لیتے، یا اس کو کوئی دور جگہ نیچے لے جا کے پھینک دیتے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتا ہے یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کا ریسپیکٹ کرے گا، تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جاندار یادگاروں، مقامات، احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کا رسپیکٹ کرنا ہے۔ اب ان میں سے یعنی جاندار ہے، یادگاروں میں سے مقامات جو پلیسز ہے وہاں پہ، اور جو اللہ کے انسٹرکشن سے اور جو اللہ کے رولز ہے حج کے لیے، اس سب کی تعظیم کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی پھر اللہ کی بھی کرو، اللہ والوں کی بھی کرو، جو اللہ کے ولیاں ہیں نا ان کی بھی تعظیم کرو۔ یہ سب چیز تعظیمہ کرنا دلوں کو تقوی بخشتا ہے۔ ایسا کرنے سے، تعظیم رسپیکٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کے تقوی میں سے ہے یہ تعظیم۔ یہ تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں کو تقوی نصیب ہو گیا ہے۔ جو متقی پرہیزگار ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اتنا رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ والوں کا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں سے مقررہ مدت تک فائدے ہیں، پھر انہیں قدیم گھر خانہ کعبہ کی طرف ذبح کے لیے پہنچنا ہے۔ یعنی قربانی کے جانوروں میں ایک فکس ٹائم تک فائدے ہیں، یعنی بکری ہے تو دودھ دینا یا دودھ اس کے فائدے ہیں، سب چیزوں کے فائدے ایک فکس ٹائم تک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، قربانی کے لیے خانہ کعبہ کی طرف لے آ کے کاٹ دینا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشیوں کو یعنی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پورے دل سے جھکنے والوں کو، دل سے عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں بول کے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نیک لوگ ہوں ایسے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لے لو۔ نیزہ یعنی ایک ایسا نیزہ رہتا ہے، سمجھتے ہیں سامنے نوک رہتی کچھ سے، تو وہ نیزہ مار کے ان کو جب مارتے رہتے نا وہ ٹائم پہ لائن سے کھڑا کر کے نیزہ مار کے ان کو قربانی کرو، اور جس وقت نیزہ مارتے رہتے وہ ٹائم پہ اللہ کا نام لیا کرو۔
پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل یعنی اپنے پیروں کے بل گر جائیں جانور، تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور خنات میں بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو، فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے، یعنی ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لو۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، یعنی ہم جو قربانی کریں وہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اور نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکم کے حساب سے وہ کام کرے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ بڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے، یعنی جانوروں کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے، تاکہ تم وقت ذبح یعنی کاٹتے وقت اللہ کی تکبیر کہو، جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، جیسا اللہ نے بولا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹو، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں کو یعنی ایمان والوں سے دشمنوں کا فتنہ وہ شر دور کرتا رہتا ہے، یعنی ایمان والوں کے جو دشمن رہتے اللہ ان کے شر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، وہ شر سے ان کو دور کرتے رہتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ خائن اس کو بولتے جو امانت ہے اس میں سے چرا لینا، لوگا رکھا ہے سب چیزوں میں سے وہاں پر رکھو بول کے دیے تو وہ چیزوں میں سے استعمال کر لینا، اور کسی کی بھی کوئی چیز ہے اس کو وہ استعمال کر لیا، اس کو خائن بولتے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، یعنی لوگوں کو جہاد کی اجازت اللہ تعالیٰ دے دیے ہیں جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، یعنی جو لوگ زبردستی جس سے لوگ جنگ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کی پرمیشن دے دی ہے، اسی وجہ سے ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے، یعنی جس پہ ظلم کیا گیا ہے جو مظلوم ہے اللہ ان کی مدد پر کیپیسٹی رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے نکالے گئے، صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی انہوں نے باطل کی فرما روائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی لوگوں کو ان لوگوں کے گھروں سے نکال دیے، کئی کو نکال دیے، ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے اس لیے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی انہوں نے باطل کی فرما روائی یعنی باطل بتوں کی پوجا کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اس لیے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جہاد و انقلابی جدوجہد کی صورت میں، یعنی اللہ جو نا انسانی گروپس میں سے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے یعنی بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے جہاد اور انقلابی جدوجہد اسٹرگل کرنے کی جو ہے نا صورت میں ہٹاتا نہ رہتا، تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وہ کرنے کی جہاد کرنے کی شکل میں سچویشن سے اگر ہٹاتا نہیں رہتا، تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں یعنی تمام ادیان دین کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتی۔ کیا سمجھے؟ نہیں، کس کو ہٹاتا نہیں رہتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہاد اور انقلابی اسٹرگل کرو بول کے بولے، تو
وہ لوگ وہ کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ان کو بچا کے وہاں سے ہٹا لیتا، اگر ہٹاتے نہ رہتا اگر تو یہ پورے لوگ مر جاتے. تو کیا ہوتا تھا، پورے جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، مسجد ہے، خانقاہ ہے، سب جو ہے نا ویران ہو جاتے، کون آتے ہی نہیں وہاں پہ، ویران کر دی جاتی ہے اور توڑ دی جاتی ہے. جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یعنی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے نا. اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا، سب پر غالب. گویا حق اور باطل کے ڈفرینسز و تصادم ٹکرانے اس کے انقلابی عمل سے ہی حق کی بقا ممکن ہے. یعنی ٹکرانے سے، باطل سے ٹکرا کے لڑنے سے، باطل کو ختم کر دینے سے جو ہے نا انقلاب آنے کی اور حق کی بقا ممکن ہے. یعنی اللہ حق ہے اور اللہ کی بقا یعنی ہمیشہ باقی رہنا جو ہے نا پاسبل ہے.